علی بھائی آپ شاہد بھائی کو کب بھیجیں گے مفتی صاحب کے پاس؟ کتنے نے شاہد بھائی کھلو کدو جانا دسو انہوں پوچھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے یار اس کی کانپیں نہیں ٹانگنی. دیکھو انہیں کیسی کیسی شرطیں لائیاں نے. وہ نوید بھائی نے ایک بڑا اچھا ایک ویلاگ بنایا. انہوں نے کہا کہ ایک بچہ باپ سے بچپن سے مانگ رہا تھا سائیکل. جب باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے سائیکل لے کے دیتا ہوں تو وہ کہتا میں ایسی سائیکل لوں گا جس میں پیٹرول ڈلتا ہو, پیڈل نہ مارنا پڑے, وہ سائیکل ہوا میں بھی اڑتی ہو. تیری تو بچپن کی خواہش تھی, بچپن کی خواہش بندے کی پوری ہو تو بندہ کہتا ہے یار 200 سائیکل کتنے میں پہنچا. یہی ہے نا. اب وہ جو شرائط لگا رہا ہے تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا کر رہا ہے. اچھا پہلے بھی مجھے کوئی حرج نہیں تھا اس کو ملنے میں, مجھے کیا مسئلہ تھا ملنے میں, مجھے نہیں پتا کتنے پانی میں. یار یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں ان کی جتنی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں آج تک کبھی قرآن و سنت سے انہوں نے کبھی ایک بات کا بھی جواب دیا تو کیوں نہیں دے رہے. اگر 40-50 منٹ مجھے گالیاں نکالتے ہیں, اس 40 منٹ میں سے 20 منٹ میں میری باتوں کا جواب دیتے ہیں, اور میں نے کوئی لمبی باتیں نہیں کی ہوئی ہیں. 3 عقیدے المحنت کے بتائے ہیں, 3 اماموں کے فتوے بتا دیے ہیں. تو اگر یہ 2-2 4-4 منٹ بھی لگائیں تو کوئی مشکل کام ہے. جی انجینئر صاحب واضح کریں کیا ہے. جی میرا وہ عقیدہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے, حدیثیں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں. ایک اس کا آخری بہانہ رہ گیا تھا نا, وہ شاید بھائی نے مجھے کیا کہ نہیں جی چلو یہ بھی طبیعت صاف کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کیا حرج ہے. واقعی اس پہ تو کوئی سوشل میڈیا پہ علمی ڈیبیٹ کرنا, مناظرہ نہیں علمی ڈیبیٹ کرنا آن لائن آ کے یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, لائیو اسٹریم چل رہی ہے. تو وہ کہتا ہے میں جمعے دن فارغ نہیں ہوتا, تو میں نے 2 دن دیے ہیں جمعرات اور جمعہ. کہتا ہے جی ایک کلپ بنا دیں. جو تو کلپ بنانا تھا کہتا جی سامنے بٹھا دو, کلپ بنانا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے اب میں سامنے آ کے بیٹھ رہا ہوں کہ بھی سامنے بیٹھوں گا تاکہ تمہارے کہنے کے مطابق کلپ بنانا چھوڑ دوں. آپ کہہ رہے کلپ بنا دو, مطلب کون کون سی خواہشات ہم پوری کریں. کلپ تو پہلے کے بنائے ہوئے ہیں, کلپ کے اگینسٹ ہی آپ کو لوگوں نے مجبور کیا تھا کہ آپ سامنے آتے. کلپ تو میں نے بنا دیے ہوئے ہیں, 3 المحنت کے عقیدے بتا دیے, 3 ہی آپ کے اماموں کے فتوے بتا دیے ہیں, وہ ہر چیز بتا دی ہوئی ہے. اب تو عوام آپ کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. 2812 آپ کی اسٹریم میں جا کے لوگ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے معاذ اللہ. اور کیا کریں آپ کے ساتھ یار, کیا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے, مجھے آپ کو بتانا تھا. پچھلے دنوں جب انہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا اس کے اوپر میں نے تفصیلی 1 گھنٹے کی ویڈیو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ریکارڈ کرائی تھی تو وہ میں نے بتا دیا تھا کہ اب یہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیا بیان کروں ایسا. بھائی تو لکھ کے دے دے کہ یہ میں بولوں. بھائی جو میں بولتا ہوں میرے تو عقائد موجود ہیں, تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ تم اپنے ان عقیدوں کو جسٹیفائی کرو, اور اماموں کے 3 فتوے میں نے بتائے ہیں وہ بتا دو. اصل میں ان کو موقف پتہ چل گیا ہے, اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس موقف کا ڈینائل امپاسبل ہے, لہٰذا روند مارو. 1 سال سے تو اس کا رون چل رہا تھا, سامنے نہیں بیٹھتا سامنے نہیں بیٹھتا. اب بیٹھا ہوں تو کیا شرط کیا لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی 1 گھنٹہ پہلے میں آپ کی غلطیاں ہائی لائٹ کراؤں گا. یعنی یہ بات کرنے کے لیے کر رہے ہو یا پچ کھودنا چاہ رہے ہو؟ بھائی 10 منٹ لیں گے, 10 منٹ میں آپ اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھو, 10 منٹ میں اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھوں گا. ٹھیک ہے پہلے یہ شرط کر لو, شرطیں چھوڑو بھائی, لائیو آ کے بیٹھو, جو بات کرنی ہے لائیو آ کے کر لو تاکہ پبلک بھی دیکھے یہ لاجیکل بات ہو رہی ہے کہ نہیں. جمعے کو فارغ نہیں ہوتا. بھائی میں نے 2 دن دیے ہیں جمعرات اور جمعہ, غور سے دیکھیں. اور پھر امت میں ایک دجال سے بڑا فتنہ آ چکا ہے, اس کے لیے تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اس کام کے لیے وقت ہو جانا چاہیے. میں کوئی جمعے کے وقت تو نہیں آتا, میں تو رات کو عشاء کی نماز کے بھی 1 گھنٹے کے بعد آتا ہوں. اس وقت آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ آ نہیں سکتے. اب اس میں مزید کیا ویلیو ایڈیشن کروں. آپ سے کہتے ہیں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں, آپ شرح بھی نہیں بیان کر سکتے. شرح بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, شرح بھی نہیں بیان کر سکتے. کانپیں ٹانگتی ہیں آپ کی, ظاہر ہے کانپیں ہی ٹانگ رہی ہے نا. یہ ٹانگیں کانپنے سے بھی اگلا ورژن ہے. ٹھیک ہے میری خطرناک باتیں سن کے, میری خطرناک باتیں سن کے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. میں وہ چیزیں کھول کے بیان کر چکا ہوں. دیکھیں آپ کے بزرگوں نے 1906 میں حسام الحرمین کے مقابلے پر المحنت علی المفند لکھ کے امت پہ احسان کیا ہے کہ امت کو انہوں نے بتا دیا کہ عقائد علماء دیوبند یہ ہیں جن سے آپ بھاگ نہیں سکتے. کبھی آپ شرح عقیدہ تحاویہ کا نام لے کے چھوڑ دیں میرے بھائی, وہ تو پرانی باتیں ہو گئیں. عقائد علماء دیوبند وہ ہیں جو المحنت میں لکھے ہوئے ہیں 1906 میں, جس میں انہوں نے عقیدہ انہوں نے اپنا تو سٹارٹ میں بتا دیا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. پہلا تو انہوں نے بم پھاڑیا جی بریلویاں ہوتے. پھر آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب ان کی پوری جماعت خوارج کی ایک جماعت ہے, ان کو بھی دین سے وہابیوں کو خارج کر دیا. آج ریالوں کے چکر میں اکٹھے ہو گئے. پھر 35 علماء دیوبند, بلکہ اب تو اس سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اس زمانے میں بھی 25 تھے, پھر بعد میں ایڈ ہوئے ہیں. آج کا بھی ہر مولوی اس میں تقریر میں اپنا نام ایڈ کرتا ہے کہ میرا بھی عقیدہ ہے. تقی عثمانی صاحب کے بھی سگنیچر ہوئے ہیں, اشری تھانوی صاحب کے سگنیچر ہوئے ہیں اس کتاب میں کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں. میں نے 3 عقیدے صرف ہائی لائٹ کیے تھے. نمبر 1, ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے خواص کے طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. وہ طریقہ نہیں جو عوام میں ہے. تو ہمیں بتائیں وہ طریقہ کون سا ہے, قبر سے اور سینے سے فیض نچوڑنے کا مدنی طریقہ بتائیں. ہاں جب یہ بتائیں گے تو پھر دیوبندیت ختم. بریلوی کہیں گے وہ 100 سال سے تم لوگوں نے ہمیں مشرک ڈکلیئر کیا ہوا تھا, آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں.
لیکن انجینئر دی داڑھ تھلے یہ میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہیں پھر کے تہاڈیاں داڑھاں جڑیاں نے چھوٹیاں نے کمزور نے. دوسرا عقیدہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل ہے. رسول اللہ کی قبر مبارک کو عرش سے افضل کہنا یہ کس آیت، کس حدیث، کس خلیفہ راشد کے قول کے اندر آیا ہے؟ کھول بورے کاٹ قرآن دی آیات، احادیث اور صحابہ کے اقوال، اس میں ساری بابوں کی کتابیں ہوتی ہیں. ایک بابے کی چوری چھپانے کے لیے دوسرے بابے کی چوری بتا دیتے ہیں. وہ اب تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. جس کی بات بھی رسول اللہ سے ٹکراتی ہے ہم تو اس کی بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. ہمیں کس کی دوست لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن و سنت سے قطعی الدلالہ، نس قطعی کے ساتھ جو چیزیں ثابت ہیں. جو اتنے موٹے موٹے لفظ بولتے ہو نا، یہ تھوڑے گلے پھسڑ کے موٹے لفظ کڈو چیزاں. اور تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں حیات کو دنیا کی سی مانتے ہیں. آخرت کی تو ہم بھی مانتے ہیں. بتاؤ یہ دنیا کی سی جو ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی سی ہے وہ؟ اور پورا پوسٹ مارٹم میں نے ان کے تینوں عقیدوں کے میں نے دلائل دینے وہ دے چکا ہوں. سال پہلے میرا فائنل کلپ کے نام سے اپلوڈ ہو گیا تھا وہ جو 2 گھنٹے کی گفتگو جب وہ ادھر شب خون مارنے کے لیے آیا تھا 5 اکتوبر 2021 کو. ٹھیک ہے، تو اس میں نے ڈیٹیل جو ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی وہ میں نے اپنے دلائل رکھ دی. یار کون ایسا سخی ہوگا جو پیپر ہی آؤٹ کر دے؟ جنوں انس مل کے سارے بزرگان دین، چاہے وہ کرامت کی پیداوار ہے یا بغیر کرامت کی، سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو نا کیا میں بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ ساری کی ساری باتیں اب ان کے اماموں سے ثابت کی ہیں کہ اللہ کے بندو، امام ابو حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی گئی آج سے 1100 سال پہلے. 340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو محمد حارثی، جنہوں نے امام حنیفہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے پوری سند کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو بندہ ہی ضعیف ہے. وہ بندہ ضعیف تو اللہ کے بندے وہابیوں کے نزدیک ہے نا، حنفیوں کا تو امام ہے. وہابیوں کے نزدیک تو امام حنیفہ خود ضعیف ہے ہاں حدیث کی فیلڈ میں. تو وہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ تو لینی ہے نا آپ نے. کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا نہیں. فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف قتال کرتے. یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے. مجھے تو اپنی محبت کی وجہ سے یہ ذہن میں آئی نا. اس وقت تک تو مجھے ان فتووں کا نہیں پتا تھا. پھر آپ کو پتا ہے ہر دفعہ ہمارے ساتھ غیبی مدد آتی ہے. پھر یہ فتوے سامنے آ گئے. یہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے.